أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشهم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ ایک بلاغہ کا یہ چھٹا درس جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات القصار سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تفصیلی خطبات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج ہم 7واں قول پڑھیں گے، اس میں مولا کائنات انسان کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان تعجب کے قابل ہے، وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ یعنی انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے، اس کے قد و قال جو ہیں وہ بظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور خوشنما نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کو باطن سے دیکھا جائے، اندر سے دیکھا جائے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ ہے کہ جو اس دنیا میں مادی حیثیت سے ہے۔ لہذا جس کا انسان کا جسم جو ہے وہ ایک مرکب ہے اور روح جو ہے اس کے اوپر سوار ہے کہ جو اس کو اپنی طاقت سے جو ہے وہ حل کر دیتی ہے۔ لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت یہ کہ وہ تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے، چونکہ آنکھ جو ہے چربی سے بنتی ہے اور گوشت کا لوتھڑا زبان سے متعلق ہے، اس سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ انسان کی اگر کھوپڑی دیکھی جائے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 سوراخ جو ہیں وہ کان کے ہیں، 2 سوراخ آنکھوں کے ہیں، ان سے وہ دیکھتا ہے۔ تو حقیقت انسان کی مولا نے بیان فرمائی ہے کہ جس پہ وہ اپنے آپ کو متکبر بناتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، بہت زیادہ خوشنما ہوں، بہت زیادہ خوش شکل ہوں۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ گوشت سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے۔ دوسرا قول جو ہے مولا کا 8واں قول، جس میں مولا نے انسان کی حیثیت کے حوالے سے اس کے اقتدار، اس کے مال و جاہ و حشم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریتاً دے دیتی، اور جب اس سے رخ موڑتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو قول مشہور ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنا۔ انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جب وہ انسان کسی بھی اقتدار حاصل ہوتا ہے اسے، یا مال و دولت حاصل ہوتا ہے، جاہ و حشم اس کے پاس ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو دنیا اس سے سازگار ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل دنیا اس کی کارگزاریوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے کارنامے کا سہرا بھی اس کے سر باندھ دیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ سے دنیا جاتی رہتی، یعنی اس کا اقتدار، اس کا مال و دولت، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، تو دیوالیہ ہو جاتا ہے، تو نحوست کی گھٹائیں اس پر چھا جاتی ہیں اور وہی لوگ
تو اس کی تعریف کرتے تھے وہ اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بھولے سے بھی اس کا نام زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اس کی حیثیت کو اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ اس کو جو اس کی خوبیاں ہوتی ہیں اس سے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ نواں قول جو ہے مولا نے فرمایا انسان کے اخلاق کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، حسن معاشرت، انسان دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرے، کس طرح لوگوں سے میل جول اور تعلقات رکھے کہ لوگ اس کے گرویدہ ہوں، لوگ اس کے پاس آئیں۔ لہذا مولا فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً من ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنو الیکم۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اس طریقے سے ملو گے اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق رہیں، یعنی تم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، تمہارے پاس آنا چاہیں اور تمہاری زیارت کے لیے مشتاق ہوں۔ اس طرح انسان لوگوں کے درمیان زندگی گزارے کہ لوگ اسے پسند کریں، لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے جانے پر انہیں افسوس اور وہ گریہ کریں، آنسو بہائیں۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف دست تعاون بڑھاتے ہیں، یعنی کہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے کہ کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو اور نہ اس سے کسی کو گزن پہنچے یا نقصان پہنچے یا ضرر پہنچے، تاکہ اسے زندگی میں دوسروں کی ہمدردی حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے۔ لہذا مولا یہاں پر اپنے ماننے والوں سے خاص طور پر مخاطب ہیں کہ تم لوگ اس طرح زندگی گزارو کہ تم لوگوں کے درمیان اچھے اور اخلاق کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ لوگ تمہیں زندگی میں بھی یاد رکھیں اور مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ 10واں قول مولا فرماتے ہیں کہ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کرنا قرار دینا، یعنی انسان جب کامیابی حاصل کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ انتقام لے اور اس کو اور اپنے ظلم کا نشانہ بنائے، بلکہ اس فتح کی خوشی میں چاہیے کہ اس کو معاف کر دے۔ جس طرح پیغمبر کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ آپ نے جب بھی دشمن پہ غلبہ حاصل کیا تو اسے معاف کر دیا۔ فتح مکہ اس کی مثال ہے کہ جب پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ فاتح ہو کر داخل ہوئے تو لوگوں کو آپ نے امان دی۔ تو یہی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ جس میں انسان یہاں پر جب انسان طاقت حاصل کر لیتا ہے، غلبہ حاصل کر لیتا ہے، تو جو لوگ ظالم ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اور زیادہ ظلم کریں اور انتقام کا نشانہ بنائیں مغلوب کو۔ دیکھیں گے کہ مسلمان ایک مومن کی شان میں کہ وہ کوشش کرے کہ جب فتح مندی حاصل کر لے تو اسے معاف کر دے، کیونکہ عفو درگزر کا محل وہی ہوتا ہے کہ جہاں انتقام پر قدرت ہو، جہاں قدرتی نہ ہو وہاں انتقام کیسا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب قدرت حاصل کر لے، طاقت حاصل کر لے، حکومت حاصل کر لے تو وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ یہی اس کا شکرانہ ہے جو اللہ نے اس کو فتح عطا کی۔ 10 قول آج کافی ہیں، چونکہ مولا امیر المومنین کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے،
لہذا میں اسی مکتوب نمبر 45 سے آغاز کرتا ہوں۔ مولا کی جو ہم نے سیرت بیان کرنا شروع کی تھی، اس میں مولا نے اپنی سیرت کو مختلف مقامات پر اس نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے، اور جس میں سے ہم نے اس مکتوب کو منتخب کیا تھا عثمان بن حنیف کو، جو آپ نے خط لکھا تھا۔ میں جلدی اس کا خلاصہ بیان کر دوں کہ جب آپ کو اطلاع ملی تھی کہ بصرے میں ایک ثروت مند شخص نے آپ کے صحابی کو دعوت پہ بلایا اور مولا کو پتہ چلا، تو آپ نے فوراً خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد فرمایا کہ ابن حنیف، مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت کو قبول کرو گے کہ جہاں پہ فقیر اور نادار دستار دیے جاتے ہیں اور ثروت مند مندوب کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ جو لقمے چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریقے سے حاصل کرنے کی یقین ہو اس میں سے کھایا کرو، یعنی کہ ایسے لوگوں کی دعوت میں نہیں جاؤ کہ جہاں پر حرام کھلایا جاتا ہے، حرام کھایا جاتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا تھا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدیٰ کا ایک امام ہوتا ہے جس کے نور علم سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے، یعنی ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے اپنا، پھر مولا نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے، اس نے تمہاری دنیا سے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ یہاں پر مولا اپنی سادہ زندگی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں تو اتنی کم تر اور سادہ زندگی گزارتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں کہ تم میری طرح جو ہے سادہ زندگی گزار سکو، لیکن بس اتنا تو کرو گے، تقوی پرہیزگاری میں میرا ساتھ دو، یعنی کہ میرا کردار تو اپناؤ، میری سیرت تو اپناؤ، میری جو زہد ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس میں تو ایک جھلک تمہاری نظر آنی چاہیے میری سیرت کی۔ لہذا مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا میں سے نہ کوئی مال و متاع سونا سمیٹا ہے اور نہ کوئی اور مال و متاع سے اور انبار جمع کر رکھا ہے، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا۔ اور اسی خطبے کا جو آخری کچھ جز ہے اس میں مولا فرماتے ہیں کہ فدق کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ فدق ہمارا ایک حق تھا جو ہم سے چھین لیا گیا، اور پھر مولا نے فرمایا کہ فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر میں کروں گا کہ یہاں کے جب نفس کی آخری منزل جو ہے قبر قرار پانے والی، قبر کی اندھیریوں کے حوالے سے مولا نے فرمایا کہ یہ ایسی اندھیاریاں ہیں کہ اس کے نشانات اس میں انسان کے مٹ جاتے ہیں اور اس کی خبریں ناپید ہو جاتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک ایسا گڑھا ہے کہ اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکن اور اس کے ہاتھ اسے کشادہ بھی کر دیں، جب بھی پتھر اور کنکر اسے پور کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، اور مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراریں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کے جب خوف حد سے بڑھ جائے وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوط جمع رہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے ذرائع مہیا کر سکتا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا دیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کی چن لینے کی دعوت دی، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ انہیں
ایک روٹی کی ملنے کی بھی آس نہ ہو، انہیں پیٹ بھر کھانا کبھی نصیب نہ ہو، کیا میں شکم پر ہو کر یعنی شکم سیر ہو کر پڑا رہوں، اس حال میں کہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور میرے اس عالم میں کہ گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں، یا میں ویسا ہو جاؤں کہ کہنے والے نے کہا کہ تمہاری بیماری تو یہ ہے کہ کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان لیتے ہو، اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اسی میں مگن ہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں، یعنی مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، میں اسی میں خوش رہوں، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں اور سختیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں۔ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اور اس بندھے ہوئے جانور کی مانند جسے صرف اپنے چارے کی فکر لگی رہتی ہے ویسا ہو جاؤں، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے، وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے اور جو اس کے مقصد پیش نظر اس سے غافل ہوتا ہے۔ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں، یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں کہ گمراہی کو رسیوں کو کھینچتا رہوں، بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں، اس جانور کی طرح، حیوان کی طرح۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کہے گا کہ جب ابن ابی طالب کی خوراک یہ ہے تو ضعف و ناتوانی نے اسے حریفوں سے بھڑانے اور دلیروں سے ٹکرانے سے بٹھا دیا ہوگا، مگر یاد رکھو کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے، اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بڑھتا ہے اور دیر میں بجھتا ہے۔ پھر مولا نے پیغمبر اکرم سے اپنی نسبت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے رسول سے وہی نسبت ہے جو ایک جڑ سے پھوٹنے والی دو شاخوں کی ایک دوسرے سے کلائی کو بازو سے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے بھیڑنا چاہیں، جنگ کرنا چاہیں تو میدان چھوڑ کر پیٹ نہ دکھاؤں گا، اور موقع پاتے ہی ان کی گردنیں دبوچ لینے کے لیے لپک کر آگے بڑھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اب یہاں مولا اپنے ایک مخالف جو آپ کے مقابلے میں جنگ کی تھی جس نے، فرماتے ہیں کہ کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے کو زمین سے زمین کو پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں سے کنکر نکل جائے، یعنی کہ وہ دشمن مولا کی نظر میں ایسا تھا کہ جیسے کھلیان میں کنکر آ جاتے ہیں، اور انسان جب کوئی غذا کھاتا ہے تو جب کنکر آ جائے تو اس کا مزہ بد مزہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، تیری باغ ڈور تیرے کانے پر ہے اور میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں، تیرے پندوں سے باہر ہو چکا ہوں، اور تیرے پھسلنے کی جگہوں سے میں بڑھنے سے قدم روک رکھے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تو نے کھیل اور کود اور تفریح کی باتوں سے چکمے دیے؟ ادھر ہیں وہ جماعتیں کہ جنہیں تو نے اپنی آرائشوں سے ورغلائے رکھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ تو قبروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور خاک لحد میں دبکے ہوئے پڑے ہیں۔ اگر تو دکھائی دینے والا، اب مولا دنیا کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اگر تو دکھائی دینے والا مجسمہ اور سامنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی
تو باخدا میں تجھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں جاری کرتا، حدود جاری کرتا، کہ تو نے بندوں کو امیدیں دلا دلا کر بہکایا اور قوموں کو ہلاکت کے گڑھوں میں لا پھینکا، اور تاجداروں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو تو نے تباہی کے حوالے کر دیا، اور سختیوں کے گھاٹ پر لا اتارا، جن پر اس کے بعد نہ سیراب ہونے کے لیے اترا جائے گا، اور نہ سیراب ہو کر پلٹا جائے گا۔ مولا لوگوں کے جو بادشاہ بڑے بڑے گزرے، فرعون گزرے ہیں، فرعون، شداد، نمرود، ان کی حقیقت اگر انسان دیکھے، ان کے آثار قدیمہ میں جا کے دیکھے کہ ان کے آثار کیا تھے، ان کا اقتدار کیا تھا، آج وہ قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ اور مولا فرماتی ہیں وہ ضرور ڈوبے گا جو تیرے پندوں سے بچ کر، مولا فرماتے ہیں کہ پناہ بخدا جو تیری پھسلن پر قدم رکھے گا وہ ضرور پھسلے گا، جو تیری موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور ڈوبے گا، اور جو تیرے پندوں سے بچ کر رہے گا وہ توفیق سے ہمکنار ہوگا۔ یعنی جو دنیا سے دوری اختیار کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عطا کرے گا، اور تجھ سے دامن چھڑا لینے والا پرواہ نہیں کرتا، اگرچہ دنیا کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جائیں، اس کے نزدیک تو دنیا ایک دن کے برابر ہے کہ جو ختم ہونے والی۔ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں ہوں کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے، اور نہ میں تیرے سامنے اپنی باغ ڈھیلی چھوڑنے والا ہوں کہ تو مجھے ہکا کے لے جائے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ایسی قسم کہ جس میں اللہ کے مشیت کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں کرتا، کہ میں اپنے نفس کو ایسا سدھاؤں کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ نمک پر قناعت کر لے۔ یہ مولا کی سیرت ہے۔ مولا اپنی سیرت بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک روٹی اور نمک پر قناعت کی، اور یہی سیرت جو ہے آپ کے اصحاب کی تھی، وہ اصحاب کہ جن کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تشتاق الی الصلاۃ، کہ جنت تین ہستیوں کی مشتاق ہے، سلمان و ابو ذر و مقداد۔ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ایک موقع پر دونوں ایک دوسرے سے تقوی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں قناعت میں۔ جناب سلمان فارسی نے ایک مرتبہ ابو ذر کی، کیونکہ جناب سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر تھے اور جناب ابو ذر 9 درجے پہ، اس کی کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ جناب سلمان فارسی کی معرفت زیادہ تھی اہل بیت کے حوالے سے، جبھی تو پیغمبر نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کیا کوئی رشتہ داری تھی جناب سلمان فارسی کی؟ کیا کوئی قرابت داری تھی؟ ہاں، صرف تقوی کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے اہل بیت نے اپنے ساتھ ان کو جوڑا، کیونکہ جناب سلمان فارسی کا تقوی، پرہیزگاری ایسی تھی کہ غیر تھے لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے پیغمبر نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ لیکن ہم جو لوگ اپنے آپ کو اولاد پیغمبر کہتے ہیں، جناب نوح کا واقعہ پڑھیں، جناب نوح کا جب بیٹا ڈوب رہا تھا تو جناب نوح نے پکار کے کہا کہ اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے بچے کو بچا لے، تو اللہ نے کہا کہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے، نسل میں سے ضرور ہے لیکن اہلیت نہیں رکھتا اہل بیت۔
کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے. تو آپ نے دیکھا کہ عمل معیار ہے بزرگی کا اور کمال کا اور انسان کی کردار کا. جو عمل ہے وہ اگر صحیح ہے تو پیغمبر کا بیٹا جو ہے، اگر پیغمبر کے گھرانے سے تعلق نہیں ہے پھر بھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سلمان و منا اہل البیت، اور جناب نوح کا بیٹا ان کی نسل سے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے علم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح. تو عمل جو ہے وہ معیار ہے، تقوی معیار ہے. اسی نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے ہٹا دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا. لاکھ دعویٰ کریں کہ ہم اولاد رسول میں سے ہیں، پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل ان کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیس من اہلک کا اعلان کر رہا ہے جناب نوح کو. تو یہاں پر جناب سلمان فارسی نے جناب ابو ذر کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو دعوت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ بہت تکلف دعوت ہوتی ہے، رنگ رنگ کھانے ہوتے ہیں. لیکن جناب سلمان کی دعوت دیکھیں، جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے شیعہ ہیں، پیروکار ہیں. جناب ابو ذر سے کہا کہ مجھے، کیونکہ یہ واقعہ میں پچھلے درس میں جو ہے مکمل نہیں کر سکا تھا، کہ میرے یہاں آج روزہ کھولو، کیونکہ روزے سے ہوتے تھے اکثر حساب. لہذا جناب سلمان فارسی نے جناب ابو ذر کو دعوت دی. جناب ابو ذر آپ کے گھر تشریف لائے، اور روزے کا جب وقت ہوا تو جناب سلمان نے آپ کے سامنے روزہ افطار کرنے کے لیے ایک روٹی رکھی. جب روٹی دیکھی جناب ابو ذر نے تو بس اتنا کہا کہ سلمان اگر اس کے ساتھ نمک بھی ہوتا تو مزہ آ جاتا. کیا کہنے ایسی دعوت کی جو روٹی اور نمک پر کی جا رہی ہے. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے سادگی، یہ ہے پرہیزگاری. تو مولا علی کے چاہنے والے، مولا علی کے پیروکار، مولا علی کی سیرت پر چلنے والے اصحاب کی، لہٰذا یہ اصحاب پیغمبر بھی ہیں اور اصحاب علی بھی ہیں. جناب سلمان نے کہا کہ نمک چاہیے، کہا ہاں، تو کہا اچھا ٹھہرو. وہ باہر گئے، تھوڑی دیر بعد کہا کہ نمک دے دیا. جناب ابو ذر نے روزہ افطار کیا. افطار کرنے کے بعد دعا کی، جو کھانے کے بعد انسان دعا کرتا ہے، شکر کیا اللہ کی. تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قناعت کرنے والوں سے قرار دیا. مولا کے اس جملے پہ مجھے واقعہ یاد آیا کہ مولا نے فرمایا کہ میں کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے میرا نفس. تو جناب سلمان فارسی نے کہا ابو ذر تم یہ تو نہ کہو، یہ قناعت کرنے والوں سے قرار دیا اللہ تعالیٰ. میں قرار دیا. تو کہا کیوں نہ کہوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اگر تم روٹی پہ قناعت کر لیتے تو میں اپنا لوٹا گروی رکھ کے نہ آتا، یعنی بازار سے، کیونکہ جناب سلمان فارسی اور پیسے اتنے نہیں تھے، تو نمک گھر میں نہیں تھا، لہذا روٹی رکھ دی. تو بہرحال ہم جہاں بھی دعوت پہ جاتے ہیں تو کیا ہماری قناعت اس قابل ہوتی ہے؟ جناب ابو ذر، بہرحال جناب سلمان نے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ قناعت کرنے والے قناعت کرتے، میرا لوٹا گروی نہ رکھا جاتا. یہ ایسے واقعات ہیں کہ جس سے ان کی سادہ زندگی کے حوالے سے، مولا کی سیرت کے حوالے سے نمایاں کردار سامنے آتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ایسا سدھاؤں کہ وہ کھانے میں ایک روٹی پر قناعت کر لے اور
ایک نمک کے پر قناعت کر لے اور اپنی آنکھوں کا سوتا اس طرح خالی کر دوں کہ جس طرح وہ چشمہ آب جس کا پانی تہ نشین ہو چکا ہو. کیا جس طرح بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد سینے کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہو کر اپنے باڑے میں گھس جاتی ہیں، اسی طرح علی بھی اپنے پاس کا کھانا کھا لے بس سو جائے اور اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں. اگر وہ زندگی طویل سال گزارنے کے بعد کھلے چوپایوں اور چرنے والے جانوروں کی پیروی کرنے لگے، خوشا نصیب. مولا فرما رہے ہیں اب متقین کی صفات مختلف یعنی بہت ہی مختصر طور پہ مولا بیان فرما رہے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ اپنے اصحاب کے حوالے سے خود مولا کی سیرت تو ہے لیکن اصحاب بھی ایسے ہی تھے آپ کے. مولا فرماتے ہیں خوشا نصیب ہے اور اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ان اوصاف کے حامل ہو جو مولا نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 47 میں بیان فرمایا. مولا فرماتے ہیں خوشا نصیب اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا، یعنی کہ واجبات کو ادا کیا، تو اس پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، تبرع تولا، جتنے بھی فروعات دین ہیں ان پر ان کے واجبات کو ادا کرے، ان پر کاربن رہے اور اس پر عمل کرے. لہذا مولا زور دے رہے ہیں کہ اپنے فرائض کو پورا کرے اور سختی و مصیبت میں صبر کیے پڑا رہے. یعنی جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی سختی آئے، اس میں استقامت کا مظاہرہ کرے، صبر سے کام. راتوں کو اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، یعنی خوش نصیب ہو شخص کہ جس نے نماز شب پڑھی، رات کی عبادت کی، شب میں شب زندہ دار یعنی پوری رات عبادت کی. جیسے مولا کے بارے میں مشہور ہے کہ مولا جو ہے 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے پوری رات کو. 1000 رکعت نماز پڑھنا کوئی آسان بات نہیں. ہم سے مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. 7 رکعت نماز یعنی کہ 4 رکعت مغرب کی 3 رکعت اور 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اور نہ تعقیبات بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، یا مثلا نماز سب نہیں پڑھتے. مولا کی زندگی آپ مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے کہ مولا کی زندگی جو ہے وہ عبادت سے عبارت ہے. لہٰذا مولا کی زندگی میں آپ دیکھیں گے 1000 رکعت نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں. آپ شب قدر آپ یاد کریں کہ شب قدر میں ہم 100 رکعت نماز قضائے عمری پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ حالانکہ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں اس کے باوجود تھک جاتے. پوری رات 1000 رکعت نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جو عبادت کا شغف رکھتا ہو، جسے عبادت کا شوق ہو، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو. اس لیے علامہ امینی جو صاحب غدیر انہیں نے الغدیر کتاب کئی جلدیں لکھی، وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ چونکہ بعض علماء کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کوشش کی پوری رات تو کوئی 600 رکعت پڑھ سکا، کوئی 800 رکعت، 1000 رکعت نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے. لہذا علامہ امینی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رمضان کی شبوں میں 1000 رکعت نماز پڑھا. بڑی بات ہے کہ اتنی یعنی کہ شب میں انسان رمضان میں تو ویسے ہی ذوق زیادہ طاری ہو جاتا ہے روزے رکھنے کے، اس کے باوجود اتنی ہمت تھی کہ پوری رات جو ہے وہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آقا امینی سے کہ شما ان قدر نماز میں خونی خستہ نمیشی، آپ اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں. انہوں نے کیا پیارا جواب دیا،
کہا کہ کیا تم نے مچھلی کو کبھی پانی میں تھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے مچھلی کا تو کام ہی تیرنا ہے، اسی طرح مومن کا کام ہی عبادت کرنا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کا تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر پڑا رہا کہ جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار ہیں۔ جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر پڑا رہا کہ جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ، اور آنکھوں اور ہونٹ یاد خدا میں زمزمہ سنج، اور کثرت استغفار سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں، یہی اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے حنیف، اللہ سے ڈرو اور اپنی ہی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔ قرآن کی آیت ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56، اس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ اللہ، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے، کامران ہے، غالب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ظاہری دشمن کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، اس پہ بھی غلبہ حاصل کر سکتا ہے، باطنی دشمن شیطان پر بھی غلبہ حاصل کر سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو وہ تقوی کو اپنی ڈھال بنا لے اور ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ یہاں پر میں مولا امیر المومنین کی جو سیرت کے حوالے سے یہ خطبہ، یہ مکتوب مکمل ہو گیا ہے۔ علامہ مفتی جعفر صاحب کی کتاب سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں سے یہ ایک روایت بیان کر دوں مولا کی سیرت کے حوالے سے، جو پہلو ہیں کہ ایک مرتبہ زرار ابن زمرہ جو امیر شام کے دربار میں تھے، جب امیر شام نے کہا کہ تمہیں تو علی کی بہت صحبت اختیار کرنے کا موقع ملا ہے، ذرا انہیں قریب سے دیکھنے کا تمہیں موقع ملا ہے، کچھ ان کے متعلق بیان کرو۔ تو زرار نے معذرت کی، اور جب اصرار کیا امیر شام نے تو آپ نے مولا علی کی جو صفات ہیں وہ بیان فرمائی، اور مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ خدا کی قسم ان کے ارادے بلند اور خواہ مضبوط تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے اور عدل و انصاف سے کے ساتھ حکم کرتے تھے۔ مولا امیر المومنین کی ایک خاصیت تھی کہ ان کے پہلوؤں سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے، اور کلام کے گوشوں سے حکمت اور دانائی کے نغمے گونجتے تھے۔ دنیا اور اس کی رونق و بہار سے مولا وحشت کھاتے تھے، رات اور اس کے سناٹوں سے مولا جی بہلاتے تھے، آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرتے تھے اور فکر و سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ لباس وہ پسند آتا جو مختصر ہوتا، کھانا وہ بھاتا تو روکھا پھیکا ہوتا تھا۔ وہ ہم میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے سکتے تھے، ہم کچھ پوچھتے تو جواب دیتے، اور کچھ دریافت کرتے تو بتا دیتے۔ خدا کی قسم باوجود قرب کے ان کی ہیبت اور جلالت کے سامنے ہمیں لب کشائی کی جرات نہیں ہوتی۔ اہل دین کی تعظیم کرتے، یعنی کہ جو اہل دین تھے، دیندار تھے، ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور مسکینوں کو قرب کا شرف بخشتے تھے۔ مولا طاقتور کو تو یہ توقع نہ ہوتی تھی کہ بیرا روی میں ان کے اندر بھی حاصل کر سکے، اور کمزور کو ان کے انصاف سے مایوسی نہ ہوتی تھی۔ خدا شاہد ہے کہ میں نے بعض مقامات پہ جب رات کے پردے آویزاں اور ستارے پنہاں ہو جاتے انہیں دیکھا کہ اپنے ریش مبارک کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس طرح تڑپتے تھے کہ جس طرح کوئی مار گزیدہ تڑپتا ہے،
اور اس طرح روتے تھے کہ جس طرح کوئی غم زدہ روتا ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ دنیا جا کسی اور کو فریب دے، کیا میرے سامنے اپنے آپ کو لائے، یا مجھ پر فریفتہ ہوتی ہے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے، رجوع کی صورت ہی نہیں ہے، اور تیری عمر چند روزہ ہے اور تیری اہمیت بہت کم ہے۔ پھر مولا افسوس کرتے، ہائے افسوس، افسوس زاد راہ قلیل، افسوس ہے زاد راہ قلیل ہے، اور سفر بہت طویل ہے اور دور دراز کا ہے، اور راستہ بہت وحشتناک۔ بہت یہ وہ آوازیں تھیں کہ جو امیر شام کے دربار میں بلند ہوئی، جہاں حکومت کے کاسرلیس افراد موجود تھے، جو دولت کے پرستار تھے، وہ جمع کرنے کے لیے رہتے تھے، مگر کسی کی زبان اس اوصاف کی تردید میں کھلی نہیں، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ گلے میں پھندے پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ امیر شام کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں۔ یہ تھا حسن سیرت، حسن عمل کا مقناطیسی اثر کہ جس کے تذکرے نے اغیار تک کے دل کو موم کر دیا اور ہنستی کھیلتی محفل کا رنگ بدل دیا۔ امیر المومنین ہیبت و سہولت اور رحم و رافت کے مزاج کے ایک دلکش پیکر، اور پہاڑ کی مانند سخت اور اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح نرم تھے۔ اور حضرت کے ایک اور صحابی سہسہ ابن سوہان فرماتے ہیں کہ حضرت ہم میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے سہتے تھے، خوش خلقی، انتہائی انکساری اور نرم مزاجی کے باوجود ہم ان کے سامنے اس طرح خائف اور ترساں رہتے تھے، خوف زدہ رہتے، جس طرح جکڑا و قیدی کسی سپاہی کے جس کے سر پر کوئی سپاہی تلوار لے کر کھڑا ہو۔ یعنی اس طرح آپ کا روب و دبدبہ تھا، حضرت کا اس طرح دبدبہ اور ہیبت اور جذبہ محبت اور عطوفت کو دیکھتے ہوئے بیان کیا ہے یہ مولا کے اوصاف جناب مفتی جعفر علیہ الرحمہ نے۔ لہذا آگے انشاءاللہ اور بھی مولا کی فرمودات کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، کیونکہ وقت جو ہے وہ 50 منٹ ہو گئے ہیں تقریباً، اور میرے خیال میں سوالات کا جو ہے اگر 5-10 منٹ ٹائم دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی آقا، آپ نے لاسٹ سیشن میں کہا تھا کہ آپ تھوڑے سے مصائب پڑھیں گے بی بی کی شہادت کے حوالے سے، اگر ٹائم ہے۔ جی میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مولا کے حوالے سے بیان کر دوں گا کہ مولا کی سیرت کے حوالے سے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کی کس طرح نصرت کی اور ولایت کا دفاع کیا، امامت کا دفاع کیا، کیونکہ یہ وہ جناب فاطمہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ صرف یہ نہیں کہ جسم کا حصہ ہیں، کہ حدیث تو یہی ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کو اذیت دینے والا جہنمی ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بضعۃ منی سے مراد فاطمہ میرا جز رسالت، جس طرح خود پیغمبر اکرم جو ہے لوگوں کے لیے نمونۂ عمل ہے، رسول، اس طرح خواتین کے لیے، مردوں کے لیے تو پیغمبر اکرم
نمونہ عمل ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن بعض ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پہ خواتین جو ہے ان کے مخصوص احکام ہیں اور مخصوص شوہرداری کے حوالے سے یا خواتین کے جو احکام ہیں اس کے حوالے سے جناب فاطمہ جو ہے نمونہ عمل ہیں خواتین کے لیے، اس لیے کہ یعنی کہ رسالت مکمل نہیں ہوتی جناب فاطمہ کی وجود کے بغیر۔ جناب فاطمہ الزہرا کیونکہ جناب رسول خدا کی سیرت پہ نمونہ تھی، مولا کائنات کی سیرت میں شامل تھی، اور خود مولا جناب فاطمہ کی سیرت خواتین کے لیے مثل راہ، کیونکہ آپ خاتون جنت ہیں۔ اور جناب علامہ اقبال نے جیسا کہ فرمایا کہ مریت از یک نسبت از حضرت عیسیٰ عزیز، حضرت زہرا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی کہ جناب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک نسبت سے جناب عیسیٰ جو ہیں محترم، جناب مریم جو ہے جناب عیسیٰ کی وجہ سے محترم، کیونکہ وہ نبی کی ماں ہیں، والدہ ہیں جناب مریم، یہ ان کی نسبت ہے۔ تو جناب مریم معصومہ تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عزت و تکریم جو ہر مسلمان پر لازم ہے، اور وہ جناب عیسیٰ کی مادر بھی تھیں، لیکن نمونہ عمل مکمل نہیں ہو سکتی ہیں خواتین کے لیے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بیٹی تو تھیں، ماں بھی تھیں، لیکن زوجہ نہیں تھی، یعنی کہ ان کا کوئی شوہر نہیں تھا۔ اور انسان کی خواتین کی جو عورت کی جو سب سے زیادہ اہم پہلو جو ہے وہ شوہرداری کا ہے، اور جناب فاطمہ میں تینوں شعبے مکمل تھے، کہ بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، آپ مکمل نمونہ عمل تھے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بیٹی کی فضیلت کے حوالے سے سید الانبیاء کی بیٹی تھیں، دختر تھیں، اور سید الاولیاء سید الاوصیاء کی زوجہ تھیں، اور سیدہ شباب اہل جنہ کی مادر گرامی تھی جناب فاطمہ الزہرا۔ تو کیا مقام ہوگا، کیا کردار ہوگا کہ جب جناب فاطمہ الزہرا کی فضیلت کے حوالے سے اگر آپ ان کے پہلو کو دیکھیں اور رسول کی سیرت میں دیکھیں تو جناب فاطمہ کو جناب رسول خدا کہیں پہ تو بذت و منی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور مجھے اذیت دینا ہو، اللہ کو اذیت دینا ہو، اللہ کو اذیت دینا جہنمی ہے۔ یہ تو جناب فاطمہ کی، اور اتنا احترام کرتے تھے بحیثیت بیٹی کے، تو چاہتے تھے لیکن احترام جو تھا بحیثیت معصومہ کے تھا، جو جز رسالت تھیں، خواتین کی نمونہ عمل تھیں۔ لہذا جب بھی آپ پیغمبر اکرم کے گھر تشریف لاتی تو روایت میں کہ اذا دخلت فاطمہ قام الیہا، کہ جب بھی ایک دفعہ کی بات نہیں، جتنی دفعہ بھی جناب فاطمہ تشریف لاتی تھی پیغمبر کے گھر تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے، قام الیہا ورحبہا، اور ان کو مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اور وجلسوا فی مکان، اور اپنے مقام میں اپنی جگہ پر آپ بٹھاتے تھے۔ یہ احترام تھا جناب فاطمہ الزہرا کا، مسلمانوں کو بتایا۔ اور لیکن وفات کے بعد، یعنی کہ رسول خدا کی وفات کے ایک روایت کے مطابق 75 دن، ایک روایت کے مطابق 95 دن جناب فاطمہ الزہرا پہ وہ مصائب ڈھائے گئے کہ یہ جناب فاطمہ کو کہنا پڑا سبت علی الایام سنہ لیالیہ، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روز روشن پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اللہ جانے وہ کون سی مصیبتیں تھیں کہ میری شہزادی کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے
جناب رسول خدا کی وفات کے آنکھ بند ہونے کے بعد ہی مسلمان آگ لے کر آ گئے اور آپ کے دروازے پر آگ لے کر آئے، آپ کے دروازے کو توڑا، آپ کے وطن میں جناب محسن کو شہید کیا، آپ کی پسلیوں زخمی کیا، آپ کو زخمی کیا، جناب امیر کو گلے میں رسی باندھ کر لے گئے۔ مسلمان اس زمانے میں اگر علی کے گلے میں رسی نہ باندھتے تو کربلا میں زین العابدین کو کے گلے میں رسی، بیویوں کے گلے میں رسیاں نہ باندھی جاتی، اگر مسلمان اس وقت کھڑے ہو جاتے، قیام کر لیتے ان ظالمین کے خلاف کہ جنہی نے جناب فاطمہ کا دروازہ جلایا، تو خیمہ حسینی کربلا میں نہ جلایا جاتا، اگر جناب محسن کو بچا لیا جاتا تو علی اصغر شہید نہ ہوتے۔ یہ کربلا کا واقعہ مسلمانوں کے بے حسی کا واقعہ تھا کہ جو جناب فاطمہ کے ظلم پر خاموش رہے اور جناب امیر کے گلے میں رسی بنی تو خاموش رہے۔ وہ فاطمہ کہ یہ تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد 75 دن، یہ 95 دن بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اپنے بابا کو اتنا گریا کرتی تھی، اتنا گریا کرتی تھی کہ مدینے والے آئے اور آ کے کہا کہ اے ابو الحسن، اے علی ابن ابی طالب، فاطمہ کو کہیے کہ دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں، اس لیے کہ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا تنہا نہیں روتی تھی، کیونکہ مدینے کی عورتیں بھی آ کے ان کے ساتھ گریا کرتی تھیں، مدینے کے در و دیوار بھی گریا کرتے تھے، اس لیے کہ مدینے والوں نے آ کے شکایت کی کہ جناب امیر نے جنت البقیع میں ایک بیت الحزن قائم کر دیا اور وہ بھی قائم نہ رکھا گیا، وہ بھی گرا دیا گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا پہ وہ ظلم ڈھایا گیا کہ بابا کو رونے بھی نہیں دیا۔ وہ بی بی ہاں ایسی بیمار پڑی، ایسی بیمار پڑی کہ اسما سے کہا کہ میں محراب عبادت میں ہوں، اور کیونکہ ایک دن پہلے جناب فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی جناب امیر المومنین کو کہ اے ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور میرے بعد جو وصیتیں کی تھی کہ میرے جنازے میں ظالمین کو نہ آنے دیجیے گا، اور رات کی تنہائی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، اور اس کے بعد جب دوسرے دن آپ محراب عبادت میں تھیں اور بچوں سے کہا تھا کہ ماں کے لیے دعا کرو، جب بچے واپس آئے تو اسما نے کہا کہ کھانا کھا لو، کہا کہ اے اسما کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کہا کہ وہ تو محراب عبادت میں ہے۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ جناب امام حسین جب داخل ہوئے تو دیکھا ماں سجدے کی حالت میں ہے اور دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ جنازہ تیار ہوا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ تیار ہوا، تو میں غسل کی کیفیت بیان نہیں کروں گا، بس یہاں آخری جملے کہ جناب فاطمہ کا جب جنازہ تیار ہوا تو مولا کائنات نے اپنے بچوں کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، زینب کو بلایا، ام کلثوم کہا کہ ماں کو ودا کر لو، حسن آگے بڑھے، ماں کو رخصت کیا، زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں سے ودا کیا، لیکن حسین اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اب مولا علی نے کہا بیٹا اپنی ماں کو ودا کرو، کہا کہ جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی میں ماں کے پاس نہیں ودا نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اور جناب فاطمہ الزہرا کی جیسے سے آواز آئی میرے بیٹے میرے گلے لگ جا، اے حسین، ارے میرے پیارے حسین، الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور آمین۔ ظالمین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا۔
جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے. جزاک اللہ. اگر کسی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر ہم ورنہ سیشن ختم کرتے ہیں. اب میرے خیال سے کسی کا سوال نہیں ہے مولانا صاحب. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہم اس کو ٹھیک ہے. ختم کرتے اوکے. ہیں. اللہ حافظ.